اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کل لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شاید کسی کی نظر بد لگ چکی ہے، یا ہمارے گھر میں نحوست کا بسیرا ہے، شیاطین کا بسیرا۔ تو کون سے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جن میں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، شیاطین کی وہ اماجگاہ وہ گھر بن جاتا ہے، کوئی بھی جگہ ہے تو وہ اماجگاہ بن جاتی ہے، شیاطین کی، جنات کی ایسی چیزیں ان گھروں میں زیادہ آتی ہیں۔ بچے ڈرتے ہیں، عورتیں ڈرتی ہیں، یا مرد حضرات ڈرتے ہیں، رات کو ڈر لگنا، دم گھٹنا، یا بچوں کو ڈر لگنا، نیند سے اٹھ جانا، تو اس طرح کی چیزیں علامتیں یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ نحوست ہوگی، بیماریاں ہوں گی۔ تو کون سے ایسے گھر ہوں گے کہ جس گھر میں تمام سہولیات دنیا کی ہونے کے باوجود بھی، بہت زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی، رزق بھی بہت زیادہ ہے، ہر طرح کی سہولت ہے گھر میں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے، نحوست چھائی رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ نیچر سے دور ہیں۔ نمبر دوسری وجہ یہ ہے، پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کیسے ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوست، بیماریاں، پریشانیاں، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ وہ کیسے انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 2 پر ہم لوگ دین سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ نمبر 3 پر ہم لوگ اپنے قریبی جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان سے ملنے میں نفرت کرتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان سے ہم لوگ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوست آتی ہے۔ یا ایسے گھر کے جن گھروں میں مہمان کی مہمان نوازی نہیں کی جاتی، مہمان کا اکرام نہیں کیا جاتا، ایسے گھروں میں نحوست چھائی رہتی ہے۔ اچھا، نمبر 1 پر جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ نیچر سے دور ہیں، وہ کیسے؟ اب اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ 40-50 سال پہلے یا 60 سال پہلے، 70 سال پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ شوگر اور یہ جو دل کا دورہ پڑتا ہے، کیا یہ اس طرح کی بیماریاں تھیں، تو وہ کہیں گے بہت، یعنی نہ ہونے کے برابر، شاذ و نادر ہوتی تھی، بیماریاں نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دیسی گھی کا استعمال کرتے تھے، گوشت کا استعمال کرتے تھے، دودھ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، گھر کی لسی دہی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی انہیں فروٹس بہت زیادہ استعمال کیے جاتے، لیکن پھر بھی ان کو شوگر وغیرہ کا مرض نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کوئی ایک کھجور بھی نہیں کھا سکتا ہے، جس میں اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت زیادہ پروٹین، وائٹامن، آئرن، ہر چیز ایک کھجور میں رکھی گئی ہے، جس سے ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ نہیں کھاتے کہ ہمیں شوگر کا مرض ہے۔ ایک فروٹ بھی نہیں، ایک پھل بھی چھوٹا سا نہیں کھا سکتے کہ اس میں شوگر ہے، جی ہمیں شوگر ہو جائے گا۔ تو دیسی گھی کی آدھی چمچ بھی کھا لیں تو پھر سر میں درد ہو جائے گا، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جی اس طرح کی بیماری ہے، وہ بھی بیماری ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ نیچرل چیزوں سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، اور جیسے نیچرل ہمارا کام ہوتا تھا، اب دیکھیں خواتین دیکھا گیا ہے کام خود نہیں کریں گی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنی ہیلپر لگوائی ہوگی، بس ایسے گھر کے کام خود نہیں کرتی۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنے گھروں کے کام خود کرتی تھیں، صفائی ہو، کھانا بنانا ہو، ایون کہ کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ پہلے جو زمانے کی عورت تھی تو وہ آج کل کے زمانے کی عورتیں جو اکثر کہتی ہیں خواتین کے ٹائم نہیں ملتا، ہم لوگ جابس کرتے ہیں، ہم لوگ اپنا آن لائن کام کرتے ہیں۔ اس ٹائم بھی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی، کھیتوں میں کام ہے وہاں پر کرتی تھی، دور سے پانی بھر کر لانا ہے، اپنے پورے گھر کو سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، اس ٹائم بھی عورتیں کام کرتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی تھی۔ اور اسی طرح مرد حضرات بھی، ایون کہ بزرگ حضرات بھی کام کرتے تھے، کوئی شوگر نہیں ہے، کوئی دل کا مرض نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے۔ لیکن آج کل بہت زیادہ یہ بیماری پھیل چکی، تو آج کل کی خواتین چھوٹا سا گھر ہوگا اس میں بھی اپنے لیے 2 ہیلپرز رکھیں گی، وہ ہیلپرز کام کر جاتی ہیں، خود بس بیٹھ کر کھانا پینا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے وہ فارغ بیٹھ کے ایک تو ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے، اور دوسرا بندہ جو بے سکونی سی ہے، کام بھی نہیں کر رہے، تو وہ بھی انسان کو ہو جاتی ہے۔ تو عورتیں جب تک اپنے گھر کا کام خود کرتی رہیں گی تب تک ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اور جو نیچر ہے، آپ دیکھیں رات کو بہت زیادہ لیٹ تک جاگنا، جو لوگ بہت زیادہ رات کو لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، پھر اسی طرح ان کو بھی اسی طرح کی مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور صبح پھر لیٹ اٹھنا، حالانکہ صبح جب اٹھنا وہ تازہ ہوا ہوتی ہے، اور اس ٹائم کتنی برکات ہیں، فجر کی نماز کے بعد کتنی زیادہ انسان کے لیے اس چیز میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
ان کا پورا دن بہترین گزرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو لیٹ سو، رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، تو رات کو جو جلدی سو جائے، اور جو اگر کوئی انسان تہجد کے ٹائم اٹھے پھر تو اس کی کیا ہی بات ہے، اس کی صحت کتنی اچھی ہوگی۔ تو یہ چیز ہے، ہم لوگ نیچر سے بہت زیادہ دور چلے گئے، جس کی وجہ سے ہماری گھروں میں بیماریاں اور پریشانیاں اس طرح کی آ جاتی ہیں۔ تو نمبر 2 پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں۔ دین سے دور کیسے ہیں کہ اب پہلے ہوتا تھا کہ خواتین صبح اٹھ رہی ہیں، فجر کی نماز سے پہلے اٹھے، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ہماری بزرگ مائیں، انہیں قرآن پاک بے شک آتا نہیں ہوگا لیکن وہ جوڑوں سے پڑھ رہی تھی۔ اب جو اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تسبیح پکڑ کے ہماری بزرگ مائیں بیٹھی رہتی تھی اور تسبیحات پڑھتی رہتی تھی، اور اس طرح کتنی گھر میں برکتیں آتی۔ اور آج کی خواتین جو ہے وہ صبح سونا اور لیٹ اٹھنا، پھر گھر میں جی ہیلپرز ہیں وہ ناشتہ بنا کر دے رہی ہیں گھر والوں کو، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر 8 9 10 بجے اٹھنا، اسی طرح کی روٹین بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے برکت پھر کہاں سے آئے گی؟ برکت جو ہے وہ صبح کے ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد فرض پڑھ لیے، فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد میرا ذکر کیا کرو، میرا خاص طور پر ذکر کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ وقت 2 پسند ہیں، فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا کہ ان 2 اوقات میں میرا ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ٹائم بہت پیارا ہے، اور انہی ٹائم میں دعا بھی انسان کی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ بڑا پیارا وقت ہے اور برکت والا ہوتا ہے۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہوتا ہے، تو جس ٹائم اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم لوگ ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں، تو پھر کیوں نہیں گھر میں برکت آئے گی، کیوں نہیں آئیں گی ہمارے گھر میں۔ اچھا، نمبر 3 پر یہ چیزیں آپ اپنا لیں، نماز، روزہ، اور اس کے بعد عبادات، تسبیحات، ذکر و اذکار، اور فجر کی نماز کے بعد کے اذکار انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر سے بیماریاں، نحوست اور اس طرح کی چیزیں وہ محفوظ دیں گی۔ نمبر 3 پر جو اسلامی بہنیں اکثر گھروں میں غلطیاں کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کو ڈر لگتا ہے یا خود بھی ان کو ڈر لگتا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ گھر میں اب جیسے پہلے ہوتا تھا کہ واش روم جو ہے وہ گھر سے اگر گھر میں کے اندر موجود بھی ہوں تو دور ہوتے تھے، آج کل اٹیچ واش روم ہے، تو شیاطین، جنات اور ایسی چیزوں کی جو جگہ ہے ماجگاہ وہ واش روم ہے۔ وہ واش روم میں زیادہ رہنا، گندگی میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں جو غلیظ شیاطین ہیں، جو جنات وغیرہ ہیں، تو وہ اس چیز کو یعنی وہ غلط جو غلیظ چیزیں ہیں ان جگہوں پر وہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے کہ اگر اٹیچ واش روم ہوں تو واش روم کا دروازہ بند کیا جائے، اور گھروں میں اکثر خواتین کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ کیا کرتی ہیں کہ گھروں میں پیمپر رکھتی ہیں۔ بچوں کے پیمپر بھی ہیں، اگر گندے ہیں ڈسٹ بین میں پڑے ہوئے ہیں تو اگر وہ آپ کو پڑے رہتے ہیں 1 دن 2 دن تک، تو ان کو 1 دن کیا 1 گھنٹہ بھی اپنے گھر میں نہ رکھیں۔ جیسے ہی بچے نے پیمپر کیا وہ بھی غلاظت ہے، بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو وہ ناپاکی پیمپر جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں آپ نہ رکھیں۔ اور اسی طرح جو خواتین پیریڈز کے جو پیڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں نہ رکھیں، کسی قسم کی غلاظت نہ رکھیں، ان کو جلا دیں یا جتنا جلدی ہو سکے گھر سے باہر دور کہیں جا کر پھینک دیں، اپنے گھروں میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کے گھر میں شیاطین یا آپ کے گھر میں اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں، ایسی چیزیں غلاظت اور گندگی پر آتی ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خواتین نے دھیان رکھنا ہے۔ اگر اس چیز کا دھیان نہیں رکھیں گی تو پھر آپ کے گھر میں ایسی چیزیں آ جائیں گی اور پھر بعد میں آپ کو خود پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسی چیزوں سے خاص طور پر آپ نے دور رہنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے بچانا ہے۔ اسی طرح نہ صرف یہ چیزیں بلکہ کوڑا کرکٹ، کسی قسم کا بھی کوڑا کرکٹ اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو کچن کا ہے یا آپ کے صفائی آپ نے کی ہے، کوڑا کرکٹ اپنے گھر میں نہ رکھیں، اس کو جلا دیں۔ اگر جلا نہیں سکتے تو کم از کم باہر ڈسٹ بین جہاں پر بھی آپ پھینکتے ہیں فوراً اپنے گھر سے باہر نکال دیں۔ اور اسی طرح کھانا آپ کوشش کریں کہ ضائع نہ ہو۔ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے تو اس گھر میں برکت نہیں آتی، رزق کی کمی آتی ہے اس گھر میں۔ تو کوشش کریں کہ کھانا بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین لاپرواہی، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ویسے اس میں صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا
کہ کہا جاتا ہے کہ اگر دودھ ابل کر گر گیا تو آپ کے گھر میں بے برکتی آئے گی یا نحوست آئے گی آپ کے گھر میں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی صداقت نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس چیز کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ ذرا سی آپ نے لاپرواہی کی، آپ کا دودھ گر جائے گا، چاہے دودھ ہو، چائے ہو، آپ کا سالن ہو، کھانا ہو کسی قسم کا بھی، تو وہ اگر گرے گا، ضائع ہوگا، تو وہ انسان کو اس چیز کا پھر گناہ ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رزق آپ کے گھر میں ضائع نہ ہو۔ اگر کھانا بچ جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف گھر میں، بلکہ آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ بھائی ریسٹورنٹ وغیرہ میں ہیں یا آپ کسی شادی ہال میں ہیں کہ جہاں پر آپ کو کھانا ملا ہے اور وہاں پر اتنا زیادہ کھانا لے لینا یا منگوا لینا کہ وہ کھانا بعد میں پھر ضائع ہو رہا ہے اور آپ سے کھایا بھی نہیں جا رہا، تو کوشش کریں اتنا ہی کھانا لیں کہ جتنا کھانا کھا سکیں۔ اور شادی ہال وغیرہ میں بہت زیادہ کھانا ضائع کیا جاتا ہے، تو اس چیز کا خاص دھیان رکھا جائے کہ کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس چیز کا بہت زیادہ گناہ ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا پھر حساب لیتے ہیں انسان سے۔ تو جو انسان ان ساری باتوں پر عمل کرے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس گھر میں نحوستیں آئیں، پریشانیاں آئیں یا بیماریاں آئیں۔ جیسا بیماریاں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے اگر آپ احتیاطی تدابیر تھوڑی سی احتیاط کریں، اپنے آپ کو نیچر کے قریب اگر آپ زیادہ کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ بیماریاں تھوڑی سی کم ہو جائیں گی۔ بیماریاں زیادہ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہیں کیونکہ لوگ زیادہ ورک نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، جو محنت والا کام ہے اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، کیونکہ آسانیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، اس وجہ سے پھر لوگ دور بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔